میرے ساتھ کھڑا ہوا یہ شخص جس نے اپنے ہاتھوں سے مغلیہ سلطنت کا ایک شاہی گھر جو ہے وہ اس کی طرز کا بنا ڈالا ہے. جو عام گھر بنانے میں ٹائم لگتا ہے وہی اتنی دیر میں یہ گھر تیار ہو جاتا ہے. یہ کتنے مرلے میں گھر ہے؟ یہ تقریباً 20 مرلے میں ہے گھر ہمارا. اچھا. یہ ٹھنڈے ہوتے ہیں, اس کی دیواریں چوڑی ہوتی ہیں, مٹی کے گھر ویسے بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں. انڈیا سے آئیے کال. اچھا. ایک سکھ نے کال کیا, اس نے کہا کہ یار میرا بڑا دل کر رہا ہے کہ آپ انڈیا میں آئیں اور ہم آپ سے کام کروائیں. کہ آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہے؟ میٹرک ہے. بس بندے کو کام والا ہونا چاہیے, مزدور آدمی ہم. السلام علیکم, ایس پی این نیوز کے ساتھ میں ہوں میاں ارسلان. ناظرین, آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے نوجوان کے ساتھ کروانے جا رہا ہوں جس نے اپنی غیر معمولی ذہانت کی وجہ سے گوروں کو بھی حیران کر دیا. میرے ساتھ کھڑا ہوا یہ شخص جس نے اپنے ہاتھوں سے مغلیہ سلطنت کا ایک شاہی گھر جو ہے وہ اس کی طرز کا بنا ڈالا ہے, اور اس کے گھر کو دیکھ کر نہ صرف اس کو بیرون ممالک سے کالز آتی ہیں بلکہ اس کو ڈیمانڈ بھی کی جاتی ہے کہ ہمیں بھی اس طرح کا گھر بنا کر دیا جائے. آئیے اس سے جانتے ہیں کہ یہ کتنا پڑا ہوا ہے, کیا کیا معاملات ہیں, اسی سے جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا, دعائیں. سر آپ کا نام؟ محمد بازر. اچھا محمد بازر صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ شاہی طرز کا ایک آپ نے مکان بنا ڈالا ہے, گھر بنا ڈالا, اور بیرون ممالک والے بھی لوگ بھی حیران ہیں. میرے والد صاحب کام کرتے تھے یہی میں اینٹوں والا ہی. ٹھیک ہے. تو بڑے کاریگر ہیں, تو پھر ہم بھی کرنے لگ گئے. تو شکر اللہ کا یہ کر رہے ہیں. بڑے بھائی ہیں ناطق صاحب, انہوں نے کہا کہ ہم صرف اینٹوں کا ہی بناتے ہیں, تو ہم نے وہ کام کیا. بڑے بھائی کا یہ کام مشورہ دیا ہوا تھا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہے؟ میٹرک ہے. صرف میٹرک؟ جی میٹرک, میں نے میٹرک کیا ہوا ہے. ایک میٹرک پاس بندہ اتنا بڑا جو عالی شان گھر, وہ بھی سلطنت عثمانیہ کی طرز کا, کیسے بنا سکتا ہے؟ بس ہم کام کرنے والے ہیں. ابا تھے وہ کام کرتے تھے, ہم نے بھی ان سے سیکھا ہے. تو کام کرتے ہیں ہم, دفتروں میں بیٹھ کے رشوت نہیں لیتے لوگوں سے. اچھا. تو محنت کرتے ہیں. آج پڑھے لکھے زیادہ ہوتے تو کسی سے رشوت لے رہے ہوتے, پاکستان کا بیڑا گرک کرتے. مجھے تو یوں لگا کہ شاید آپ سول انجینئر ہیں یا کوئی آرکیٹیکچر کے آپ نے اسپیشل کوئی ایسے ڈپلوماز کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اتنی مہارت ہے. نہیں, میں بس ہم مزدور ہیں, بس بندے کو کام والا ہونا چاہیے, مزدور آدمی ہم. تو یہ کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ شاہی طرز کا گھر بنانے میں آپ کو کتنا عرصہ لگا؟ نہیں زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا, تھوڑے دیر جو عام گھر بنانے میں ٹائم لگتا ہے وہی اتنی دیر میں یہ گھر تیار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے اوپر جو لاگت ہے وہ دوسرے گھروں کی نسبت کتنی زیادہ آتی ہے؟ کوئی زیادہ نہیں ہے, جتنی دوسرے گھروں میں آتی ہے وہی اس میں آتی ہے. اچھا. ہاں جی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے آج سے کتنے سال پہلے یہ گھر بنایا تھا؟ یہ تو میں نے تقریباً پچھلے سال ہی, یہ تقریباً اس کو 6 ماہ ہو گئے بس تیار کیے ہوئے. اچھا. زیادہ دیر نہیں ہوئی. تو ٹھیک. اچھا والد صاحب بھی اس طرح کے شاہی سلطنت جیسے گھر بناتے تھے یا پھر ان کا کوئی اور طریقہ کار تھا, آپ نے خود یہ اپنے مائنڈ کے مطابق جو چیزیں بنائی؟ والد صاحب تو بڑے کاریگر ہیں, تو اس سے ہی ہم نے سیکھا ہے, والد صاحب سے ہی. تو وہ بھی کام کرتے تھے لیکن وہ مسجدوں کا کام کرتے تھے, مینار گنبد وغیرہ. میں بھی مینار گنبد وغیرہ کر رہا ہوں, لیکن یہ علی اکبر ناطق صاحب ہیں, انہوں نے, بڑے بھائی ہیں میرے, انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم اسی طرح کا طرز کا کریں گے. تو ہم نے یہ اینٹوں کا کام. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنے مرلے میں گھر ہے؟ یہ تقریباً 20 مرلے میں ہے گھر ہمارا. ٹھیک ہے. 20 مرلے میں یہ گھر ہے. جی. ٹھیک ہے. اچھا آپ کے چھوٹے سے گاؤں میں اتنا پیارا اور خوبصورت گھر, کیا آپ کی طرز کا کسی اور نے بھی بنانے کی کوشش کی؟ نہیں, اصل میں لوگوں میں غلط فہمی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس میں بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جتنے دوسرے گھر بنانے میں پیسے خرچ ہوتے ہیں اتنے اس گھر میں بنانے میں خرچ ہوتے ہیں. اچھا. تو اس میں بچ جاتا ہے, کچھ مٹیریل کی بچت ہو جاتی ہے, مزدوری تھوڑی سی زیادہ آ جاتی ہے. کہ جو شہروں میں گھر ایک بڑے آرٹیفیشل, بڑے منفرد انداز کے بنے ہوتے ہیں, ان سے ان کی نسبت یہ گھر سستا بھی جو کہ تعمیر ہوتا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ابھی تک کہاں کہاں سے کالز آ چکی ہیں کہ آپ سے ہم نے بھی اس طرح کا گھر بنوایا؟ یہ پچھلے دنوں پہلے مجھے آئی ہے, سب سے پہلے تو انڈیا سے آئی ہے کال. اچھا. ایک سکھ نے کال کیا, اس نے کہا کہ یار میرا بڑا دل کر رہا ہے کہ آپ انڈیا میں آئیں اور ہم آپ سے کام کروائیں. تو کوئی اس طرح کا چکر چلائے, لیکن بد نصیبی سے وہ ادھر مودی کی حکومت ہے, ہمیں تو اجازت نہیں ہے کہ ادھر چلے جائیں. تو پھر میں نے کہا بھئی ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ہمیں نہیں, ادھر کون آنے دے گا. اس کے بعد مجھے ایک دبئی سے کال آئی ہے, وہ بنوانا چاہ رہا ہے. تو ابھی
कुछ दिन पहले मेरी बात चल रही है, अमेरिका में एक बंदा है, उसने मुझे कहा कि मेरा ये काम कर दें। अच्छा, उसने कहाँ पे घर बनवाना है? उसने मेरा ख्याल फैसलाबाद में घर बनाना है। फैसलाबाद में, हाँ, ठीक है। अमेरिका में रहता है और फैसलाबाद में उसने घर बनाना है। मैंने विज़िट कर ली है वो जगह, ठीक है। तो इंशाल्लाह अनकरीब वो शुरू करने वाला हूँ। क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके हाथों के अंदर कितनी महारत है। कहा जाता है कि ताजमहल बनाने वाले शाहजहाँ के वो जो उसने हाथ काट दिए थे, कहीं अल्लाह ना करे कि आपके साथ भी ऐसा ना हो कि पाकिस्तानी हुकूमत आपको ना पकड़ ले। मैंने तो अपने हाथ ही पीछे कर लिए हैं अब। अच्छा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा। कारीगर के कोई हाथ नहीं काटता, तो कोई नहीं हमारे हाथों को छेड़ेगा। इंशाल्लाह हम इन हाथों से पूरे पाकिस्तान को खूबसूरत बनाएंगे। इंशाल्लाह बिल्डिंगें और भी बनाएंगे बहुत सारा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि इस जो कि सदी में पिछली जो कि तर्ज के जो शाही ख़ानदान के घर होते थे, लोगों की इसमें इंटरेस्टिंग है या नहीं? नहीं, बहुत ज़्यादा है इंटरेस्टिंग। ज़्यादा है। ये लगते ही बड़े खूबसूरत हैं, बिल्कुल ऐसे ही। प्यारे लगते हैं। ये आम जो अब घर बना रहे हैं इससे ज़्यादा ये प्यारे लगते और हैं। सबसे बड़ा सवाल मेरा ये आपसे, जब मैं आपके रूम के अंदर मेहमान खाने के अंदर दाखिल हुआ था तो तब मुझे यूँ महसूस हुआ कि शायद इसके अंदर कोई एयर कूलिंग या कोई एसी वगैरह जो चल रहा है, लेकिन उसके अंदर तो कुछ भी नहीं था। वो इतना ठंडा कैसे? मुझे पता है, आपने सवाल किया था कि इधर की ये कूलिंग कैसी हुई है, बिल्कुल। तो ये ठंडे रहते हैं घर, अच्छा। ये ठंडे होते हैं। इसकी दीवारें चौड़ी होती हैं, मिट्टी के घर वैसे भी ठंडे होते हैं। ठीक है। ये अच्छा, इसके ऊपर जितना भी ये लागत आई है, जो भी मामलात हैं, ये मिस्त्री सिर्फ आम मिस्त्री ये बना सकते हैं, जो आप इसको साथ साथ समझाते रहें? इसमें ना बंदे को जो ना ज्योमेट्री जाविया ज़रूरी है। ये घर जो ना असल में ज्योमेट्री में बनाना पड़ता है, तो बनाने वाला जो हो ना, बनवाने वाला और बनाने ठेकेदार जो, वो इस काम को थोड़ा समझता हो बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, एक मैट्रिक पास नौजवान इतनी बड़ा, मैं कहता हूँ, कारनामा कैसे सर अंजाम दे सकता है? ये मैंने मैं नहीं आपको मानता कि आपकी तालीम इतनी हो। नहीं, तालीम तो मेरी इतनी है, बाकी काम हम करते हैं बड़े शौक़ से। सीन ये है कि बंदा जो है ना, अगर मजदूरी की जाए मजबूरी में, तो फिर वो मजबूरी में करता कुछ नहीं है, सिर्फ मजदूरी करता है। क्या बात। अगर काम का शौक़ हो आपको, तो फिर आपको वो मजदूरी जो है ना, वो मजबूरी नहीं लोगों को सिखाने के लिए भी आपने कोई लाया अमल इख्तियार किया है कि मैं जो मेरे पास है वो मैं लोगों को भी बताऊं? जी, ये पीछे बिल्डिंग एक बनवा रहा हूँ मैं, अपनी है मेरी वो भी बिल्डिंग। उसको मैं स्कूल इंशाल्लाह ताला वो स्कूल के लिए बना रहा हूँ। उसमें वो प्रैक्टिकल काम सिखाया जाएगा लोगों क्या को बात है। और बताया जाएगा इंशाल्लाह बच्चों को। वो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि बच्चे उधर आएँ, सीखें। अब आप देखें कि इन स्कूलों में जो लोग बच्चे पढ़ते हैं, वो पढ़ने के बाद एक पेज भी नहीं खोल सकते, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात। तो उसके बाद नौकरियां मिलती नहीं हैं, तो धक्के खाते हैं फिर। तो मैं स्कूल ऐसा बना रहा हूँ जिसमें बच्चे आएंगे, वो सीखेंगे। Skills सीखेंगे। हाँ, सीखेंगे, अपने हाथों से प्रैक्टिकल करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला वो बड़ा कामयाब काम करूँगा मैं। ठीक है। नाज़रीन, मेरे साथ ये नौजवान मौजूद था जिसने अपनी गैर मामूली महारत जहानत की वजह से दुनिया को भी हैरान कर दिया। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, और इसके जो काम है जो कि ये बच्चों के लिए एक स्कूल बनाने जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।